الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر رؤیت الذی لم یزل قائما و دائما اذ لا سماء ذات ابرج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل ذاج ولا بحر ساج ولا جبل ذو لجاج ولا جف ذو وجاج ولا عرش ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُطَهَّرِينَ الْمَظْلُومِينَ صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کوشش کر لیں ایک صلوات سرکار مجتبیٰ کی ذات کو بلند آواز سے تلاوت ہے جناب کی طرف نوکری ذکر کے صدقہ میں مالک آپ کی قربانیان خمسہ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے سرکار حسن المجتبیٰ کے صدقہ میں سرکار مصطفیٰ کے صدقہ میں مالک آپ کی قربانیان کے مال رزق عزت صحت سلام کی زندگی میں مزید اضافہ فرمائے اللہ تعالیٰ جتنے بیمار ہیں مالک شاہ صاحب کے والدہ سمیت مالک تمام کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے میرے اولادوں کو مولا اولاد نرینہ عطا فرمائے بے روزگاروں کو میرا مالک بہترین روزگار عطا فرمائے بے گھروں کو میرا مالک عزائے حسین کے لیے اپنے گھر عطا فرمائے حج و زیارات آپ سب کو مالک نصیب فرمائے ملک محسن صاحب ملک زوار صاحب ملک مرتضی صاحب یہ پورا خانوادہ مالک ان کی محنت اور آپ کی آمد کے صلہ میں سرکار مصطفیٰ کی نالین کے صدقہ میں سرکار مجتبیٰ کی نالین کے صدقہ میں ہر دعا کو میرا مالک شرف قبولیت عطا فرمائے یہ عزائے حسین یہ عزاداری یہ ولایت آل محمد جو آپ کے دلوں میں میرے مولا نے رکھی ہے اس کی حفاظت کرنے کی مولا توفیق عطا فرمائے آپ کے گھروں پر بانیان کے گھروں پر رحمت برکت عزت رزق صحت سلامتی کا مالک نزول فرمائے مائیں بہنیں بیٹیاں مرشدزادیاں مالک ان کی دعائیں قبول فرمائے دشمنان پاکستان کو میرا اللہ نیست و نابود فرمائے میرے وطن کے حالات پر میرا اللہ رحم فرمائے عزاداری کے دشمن کو مالک نیست و نابود فرمائے امام زمان شہنشاہ معظم کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے ہم گناہگاروں کو اپنے مولا کی زیارت نصیب فرمائے صلوات ایک ایسی پڑھنے کی دعا قبول ہو جائے اللہم بڑے محترم جوان بزرگان سادات مومنین کے سامنے تشریف فرمائے رات کی جو آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی ہے تو میں بھی سارا دن آپ کے انتظار کرتا رہا ہوں یا پھر 9:30 بجے تو آپ کی ملاقات زیارت ہو جائے مولا آپ کو صحت سلام کے عطا فرمائے بچے جوان سارے بات میں مولا آباد شامل 4-5 آیات پڑھنی ہے پھر ذکر کا جواب شروع کر دینا ہے یہ جو آیات میں نے پڑھنی ہے یہ ساری آیتیں قسموں کی آیتیں ہیں آپ کو بابا ہے جو آپ نے لفظ قسم پہ غور کیا ہے قسموں سے قرآن بھرا ہوا ہے وہ پڑھنا شروع کریں تو 2-2.5 سال پڑھیں وہ کون سا علی ہے جو 10 دنوں میں ختم ہو جائے آپ رہے وہ بندہ جو سارا دن آپ جلوس میں رہے عزاداری میں رہے پھر آپ کے اندر اتنا جذبہ نظر آ رہا ہے تو یہ آپ کے اندر کا عشق ہے قسم سے میں دونوں ہاتھوں سے سلام کر رہا ہوں خوشامد نہیں کر رہا روزانہ کہتا ہوں خوشامد جھوٹ ہوتی ہے اور جھوٹ بولنا حرام ہے جو حق ہے وہ آپ کو دعا میں دے رہا ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون والطور السنین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم آپ کو دعوے میں قرآن سمجھنے والوں کو ہے نہیں تین کی قسم زیتون کی قسم طور سینہ کی قسم بلد امین کی قسم یہ 4 قسمیں کھائیں اللہ نے سر مارو یا اٹھ کے بولو بات بڑی ہے میں ہوتا تو پتہ نہیں کتنی واہ واہ کرتا میں خود کو کیسے کروں چلو واہ واہ قسم اہلیان لاہور وہ کھا رہا ہے جس کی قسمیں سارا جہان کھاتا ہے خریدار ملا دیے ہیں مولا نے بھیکھے بھال میں یار
اس قصر علی علیہ السلام 1 2 3 4 5 بندے بچ گئے جوان بزرگ نا بزرگ چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں قسمیں بندہ تو نہیں کھا رہا یہ کلام اللہ کا ہے یہ قسم بھی اللہ ہی کھا رہا ہے تو پھر آپ نہ بھی بولو تو پھر کیا ہو جائے گا دعا تو مجھے آپ دیں گے نا سرکار پھر نہ جانے کن جاہلوں کو سمجھانے کے لیے اللہ کو بھی قسم کھانی پڑی یہ ہاتھ حضرت مصطفیٰ کے صدقے میں میرا اللہ محتاج نہ کرے جو ہاتھ اٹھا سکتے ہو سستی اتارو یار حیدری آپ کے کیا کہنا جو ہاتھ اٹھا رہے ہو قسم سے آپ مجھے خرید رہے ہو قسم بندہ اللہ کا رہا ہے 3 کی قسم زیتون کی قسم نور پورے سینہ کی قسم بالغ الامین کی قسم حضرت فرمانا میرا مالک انہوں نے مجھے چھیڑ دیا ہے اور یہ مرکیلا نہ پھنس جاؤں 2-4 میرا مالک مومن جگاتے رہنا کہ میرے ساتھ لگے رہے باقی تو ماشاءاللہ میری سوچ سے زیادہ تشریف فرماؤ پوچھا جب میں نے زمانے کے لوگوں سے اب نام کیا لے کے کس کس سے پوچھا یہ ہے کہ جب کچھ پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھا کہ بھی کیا ہے تین اور زیتون جس کی قسم اللہ کھا رہا ہے کیونکہ بندہ تو نہیں کھا رہا اور قسم 3 چیزوں کی کھائی جا سکتی ہے یہ اپنے سے افضل کی اللہ سے افضل کوئی نہیں یہ اپنے برابر کی خدا کے برابر بھی کوئی نہیں تیسری قسم ہے اس کی قسم کھا جا سکتی ہے جس سے زیادہ محبت ہو تو 6-7 دن اور چاہیے ان کو چھوڑ کے کون جائے مولا کی قسم یہ جوان بیٹھا ہنستے رہنا ہے بات یہ دیں گے میں نے کل بھی کہا تھا جو پھنس گئے دے کے باقی مسکراتے تو رہے پچھلے سردار میں ایسے کبھی کبھی مہربانی دعاؤں میں جاتا بیٹا تو کس کی قسم کھا رہے اللہ جب پوچھا بھی کیا ہے مت تین مت زیتون کیا ہے تین اور زیتون انہوں نے کہا یہ 2 درخت ہیں یہ فیصلہ دینا ہے باقی چھٹی پھر داد نہ دینا فیصلہ دینا ہے اگر اللہ ہو کر خود درختوں کی قسم کھا سکتا ہے تو درخت پوچھنے والے کو کوڑے کیوں مارے گا اس ہاتھ کو سلام ہے یار جو ہاتھ مشکل بات پہ اٹھا ہے قسم سے دل سے دعا دے رہا ہوں ضد نہ چھوڑ دو ضد چھوڑ دے حد چاہ خیرات ملتی ہے میرے مولا کے دروازے سے شرماتے نہیں ہے میرا بیٹا ہاتھ بلند ہے آپ کے کیا کہنے یہ جو مسکرا رہے ہیں یہ کیا کہنے جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں آپ کے بھی کیا کہنے جو سر مار رہے ہیں یہ بھی ہاں یہ نہ تو نہیں ہے میرے ساتھ ہی اگر اللہ خود اللہ ہوتا درختوں کی قسمیں کھائے تو درخت پوجنے والے کو سزا تھینک یو بھائی درخت پوجنے والے کو سزا کیوں دے گا طور سینہ کیا ہے جی یہ پہاڑ ہے واہ کافر ہمیں کہنا ہے بتا خود کو نہیں کہ اللہ خود اللہ ہو کر ہے پتھروں کی قسمیں کھا رہا ہے تو پتھر پوجنے والے کو جہنم کیسی میرے بزرگوں کے ہاتھ بلند ہو قسم سے خرید لیا بالغ الامین کیا ہے جی مکہ عزت والا شہر ہے اس وقت عزت والا شہر ہے کہ وہاں اللہ کا گھر ہے لیکن اللہ مکے کی قسم نہیں کھا رہا جس شہر میں اس کے محبوب کو نہ رہنے دیا ہو یہ بات سمجھ نہیں ہے ہجرت نہیں کی حسین کے نام ہجرت بندہ ایسے کر لیتا ہے تو جس شہر سے اس کے محبوب کو بھیجا گیا اور نہ رہنے دیا ہو تو اللہ اس کی قسم کھائے گا اور جس شہر میں ابو جہل ابو لہب جیسے نجس لوگ رہتے ہیں خدا کا یہ معیار نہیں کہ وہ پتھروں کی قسمیں کھائے اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ درختوں کی قسمیں کھائے خدا کا یہ مزاج نہیں کہ وہ کسی شہر علاقے کی قسمیں کھائے معیار خدا ہونا چاہیے ہم ہیں عاشق توحید باقی سارے مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ بندے اللہ کی قسم میں محبت کا صرف دعوے دار ہے ورنہ اللہ سے عشق جو ہے وہ تو بندے کو پتہ نہیں کیسے چل پھر رہا ہے اللہ کا عاشق بھی ہو اور وہ چل پھر بھی رہا ہو
وہ تو نظر بھی نہیں آئے گا، اس اور بات ہوتی ہے، اس کو چھیڑے تو پھر ساری رات لگ جائے گی. معیار ہونا چاہیے. اس لیے منت کرتا ہوں ہر عزادار کی، ہر کلمہ گو کی، کہ اگر جب قرآن سمجھ میں نہ آئے تو پھر خود ٹکرے شکرے نہیں مارنی. اللہ نے اس قرآن کے کچھ وارث بھیجے ہیں. ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا. یار یوں کر کے بھی تو بیٹھ رہی ہے میرا بھائی، چلو بندہ ہنسی پہ جائے، ورنہ درمیان میں کل بھی منتیں کرتا رہا ہوں. پتہ نہیں مزہ ہوں گا تو انہوں بار بار ہاتھ بنانا واسطے کہ چلو بنی رکھے تھے. آپ کے کیا کہنے ہیں؟ آپ کے کیا کہنے ہیں؟ اور مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی، جو کچھ میں گفتگو کر رہا ہوں، جس کا ضامن بھی میں ہوں، ذمہ دار بھی میں ہوں. میری گفتگو کا ضامن میرا بیٹا نہیں، میرا کوئی دوست نہیں، میرا کوئی بانی نہیں، حسین کا کوئی عزادار نہیں، مجھے واہ کرنے والے نہیں، حسین کے ماتمی نہیں، میں خود ذمہ دار ہوں. پتہ نہیں کیا رشتہ ہے اللہ اور آل محمد کا کہ قرآن کلام اللہ کا ہے، ضامن یہ ہے. اب مجھے پتا چلا ہے کہ میں لاہور آیا ہوں سفر کر. علی حق 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 علی حق. آپ کو دعا فرمایا کریں، یہ سب کچھ آپ کا. بیٹا ہاتھ کھولو، تھوڑا سا فریش ہو جائے میرے بچوں، آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، آپ مجھے اچھے لگے. امام حسین آپ کو کسی کا محتاج نہ پڑے. اگر دل کر رہا ہے تو ایک دفعہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. حیدری اللہ اکبر. ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا. اللہ کہتے ہیں اس قرآن کے ہم نے وارث بھیجے ہیں جو میرے خاص مصطفیٰ بندے ہیں. تو ان سارے جو وارث ہیں قرآن کے، ان میں جو میرے چھٹے مولا ہیں نا، آپ کے اور میرے چھٹے امام، جن کے نام سے میرا مذہب مشہور ہے، مذہب جعفریہ. کتنا سچا امام دیا ہے اللہ نے مجھے کہ جسے سارے سچے کہتے ہیں کہ یہ سچا ہے. سارے صادق کہتے ہیں کہ تو صادق ہے. اور جعفر نام کی جنت میں ایک نہر ہے جو علم کی نہر ہے. وہاں سے جب آپ جنت میں جائیں گے نا تو علم ملے گا. شہد اور دودھ کی نہریں تو سنی ہیں، میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ علم کی بھی نہر بہتی ہے جنت میں. اللہ اکبر. یار آپ کے کیا کہنے ہیں؟ یہ میرے قبضے میں بھی نہیں ہے کہ میری خریدی بھی ہے، چلتی بہت تیز ہے اور مجھے آپ کو چھوڑنے کو بھی دل نہیں کر رہا. آپ کو چھوڑ کے میں کدھر جاؤں؟ چھوڑنا بھی نہیں ہے. اچھا جی، ان مولوں کی میں پہلے دل سے کہہ رہا ہوں کہ نہیں چھوڑنے کو، کیونکہ ایک لفظ خرید رہے ہیں اور جہاں خریدار مل جائے پھر پاگل ہوتا ہے جو جنس چھپا جائے. اب میں گولی لگانے لگا ہوں، پچھلے بھی تھوڑا سا خرید لینا تاکہ ایسے بہار بن جائے میرے مولا کے گھر میں. سب کے ہاتھ بلند ہوں گے تو شاہی ولایت کتنا راضی ہو جائے گا. اسی تیرے اور میرے چھٹے مولا سے پوچھا گیا انہی آیات کے بارے میں کہ مولا کیا ہے تین اور زیتون، سبحان اللہ، کیا ہے مولا طور سینا، کیا ہے مولا بالد الامین جو نگاہ توحید میں قسم کے قابل بنا. جملہ بڑا نہیں ہے، چھوٹے 3-4 لفظ ہیں، تو 3-4 لفظوں کے لیے میں کتنا آگے پیچھے ہوں. یوں جاؤں کیا کروں، ہے ہی 4 لفظ، تو 4 لفظوں کا ایک سطر بنتی ہے، ایک لائن ہے، بس اسی کو سادگی میں خرید لو. میں کہتا ہوں کہ کمال ہو جائے گا. مولا کیا ہے تین اور زیتون؟ مسکرا کے تیرا جعفر مولا فرماتے ہیں سنو، التینو هو الحسن. مل گئے میرے مجتبیٰ کے نوکر، مجھے مل گئے میرے حسن شہنشاہ کے عاشق جو ہاتھ اٹھا رہے ہو دسترخوان حسن سے خیرات لے رہے ہو. رزق بڑھ جائے گا، ہاتھ چاہ کے سلام کرو حیدری. آپ کی کیا بات ہے؟ جو چپ کر گئے ہو نہ کرو چپ، خیرات لے لو. کیونکہ دلی میرے مولا کا ہے.
یہ خمسہ بھی میرے مولا کے نام سے منسوب ہے. فرمایا 3 میرا داد حسن ہے. چپ نہیں کرنی, چھیڑ کے نہیں چھوڑتے, پھر بھگتے رہتے ہیں. مولا زیتون فرمایا ہو بل حسین. 3 حسن ہے, زیتون حسین ہے. مولا طور سینا نور والا پہاڑ, نور والا پہاڑ. فرمایا وہ ایک ہی اللہ کی کائنات میں میرا دادا علی. یہ کیسے مجھے عاشق ملا دیے بابا جی, قسم سے یہ بچے مجھے ایسے لگ رہے ہیں کہ میں تو کہاں گیا ہوں. یہ خریدار مجھے مل گیا آدھی رات کو. ہاتھ جا کے ہے تھوڑا اونچا, مہربانی مہربانی, مولا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کے کیا کہیں گے, آپ کے قرآن سمجھنے کے کیا کہیں گے, اس معرفت کے کیا کہیں گے, اس عشق کے کیا کہیں گے, اس لہو کے کیا کہیں گے. غلط صاحب ادھر والے سردار آپ سامنا, چلو ماشاءاللہ. فرمایا 3 میرا دادا حسن ہے, زیتون میرے دادا حسین ہے, طور سینہ میرا دادا علی ہے. مولا بالد الامین کا پتہ کیا معنی ہے؟ امان دینے والا شہر. امان مولا وہ کون ہے؟ فرمایا وہ کی ہے میرا نانا محمد. کیا کہنے یار, کل اور آج مل گیا نا ساتھ. آپ اس مجاوری کرتے ہیں. 3 میرا دادا حسن, جی تو میرا بیٹا. زیتون میرا دادا حسین, خوش بیٹھے ہونے در والے ہوں. نور سینہ طور سینہ میرا دادا علی, امان دینے والا شہر. فرمایا میرا نانا مصطفیٰ. بندہ جس اسٹیٹ کا مجرم ہونا اگر دوسرے ملک میں چلا جائے تو وہاں کون پکڑے؟ وہاں کا مجرم ہی نہیں. وہاں کا مجرم یہاں جائے تو کون ارسٹ کرے؟ یہاں کا اسٹیٹ کا مجرم ہی نہیں. بندہ مجرم اللہ کا ہو چھپے گا کہاں؟ بولتے بولتے نہ چھوڑا کرو یار. اللہ کا مجرم ہو تو کہاں چھپے گا؟ مجھے اللہ کی قسم, ان 2 ذریعوں کی قسم, منبر حسین کی قسم, مولا حسن المجتبیٰ کی قسم, سرکار مصطفیٰ کی قسم, اتنی قسمیں کھائی ہیں, جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے. جس مرضی اپنے عالم شیعہ سے پوچھو گے تو وہ کہیں گے کہ جعفر بیٹا ہے ہمارا, اس نے ٹھیک کہا ہے. اللہ نے اپنے گناہگار کو, اپنے مجرم کو خود چھپنے کی جگہ بتائی ہے, خود کہ یہاں چھپ جا. کہاں چھپے؟ اللہ کہتا ہے ولایت علی حسنی فمن داخل فی حسنی آمن من عذابی. اللہ کہتا ہے علی کی ولایت مجھ اللہ کا کلا ہے, جو یہاں چھپ گیا وہ میرے عذاب سے بچے. علی حق چاہتے ہو بھائی جان, میرا دل کہہ رہا ہے جوانوں کے ہاتھ بلند کرو, حیدری. آپ جیو جتنا دل کرتا ہے اتنا جیو, جب جینے سے جی بھر جائے پھر مولا کے پاس. او بھائی صرف علی کا شیعہ میں نے دیکھا ہے حقدار, حسین کا عزادار, جہاں موت آ کے نا چکر میں آ جاتی ہے. علی کے شیعہ کے پاس جب موت آتی ہے تو موت چکر آ جاتی ہے کہ میں آئی بھی یہ مرا بھی نہیں. آپ پر میں سمجھے پیچھے کی ہے جی, پتہ نہیں کی ہے پیچھے, بندے پیچھے دیکھتے ہیں. علی شانچہ حسین, علی شانچہ نعرہ ولایت, علی
اس لیے آج 28 سفر مولا کے 2 سرداروں کا دن ہے. دونوں سرداروں کے اس دن پر میں گفٹ دینا چاہتا ہوں آپ کو. وہ پلے باندھ لینا، جسم کے پلے میں نہیں، پلو کے پلے میں نہیں، روح کے پلوں میں. کیونکہ جسم گل سڑ جائے گا، روح ٹھیک رہتی ہے. یہ پلو باندھ لینا قسم سے اتنی بڑی بات ہے. میرے حکم سمجھو، جو مجھ سے چھوٹے بیٹھے جو بڑے بیٹھے ہو، میں آپ کو گفٹ کر رہا ہوں. وصیت سمجھو، نصیحت سمجھو، جو بھی سمجھو اس کو قبول کرنا ہے. کائنات کے گناہ کر کے اگر بندہ مر جائے، وہ رحمان رحیم ہے، ستار ہے، وہ معاف کر دے گا. بس ایک علی کو پھونک کے نہیں مرنا. سبحان اللہ. ہاتھ یہیں پہ رکھو میرے بچوں، تو میں جملہ آپ کو ہدیہ پورا کرتا ہوں. بس ایک علی کو چھوڑ کے نہیں جانا. کیوں 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 کیوں؟ کیونکہ اللہ علی کے دشمن پہ اتنا غضبناک ہے، اتنا غضبناک ہے، اتنا غضبناک ہے. اس نے اعلان کیا، دنیا والوں میں کتے کو جنت دوں گا علی کے دشمن کو. آپ کو بہوایا، اس بارگاہ کی برکت کو بہوایا. جو ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہو تم جنت میں لیٹ جاؤ گے سو، لیکن بڑی دیر سے تھوڑا سا کھڑا رہو. جو ہاتھ اٹھا سکتے ایک دفعہ پھر اٹھا لو تاکہ خیرات لے لے میرے مولا کی بارگاہ سے، خوش ہو جائے. نہیں معاف کرتا وہ علی کا دشمن. وہ اللہ ہے. میری مجبوریاں ہیں، آپ کی بھی ہیں. معاشرہ ہے، گلی ہے، محلہ ہے، دکان ہے، خرید و فروخت ہے، آنا جانا ہے، چچا ماموں آیا ہے. اللہ کی کوئی مجبوری نہیں. ہمیں کافر کہہ جاتے ہیں، کافر ہے، کافر ہے. یار خدا کا واسطہ ملک کافر کہنے رہنے دو. مسلمان کو کافر نہ کہا کرو. کسی کلمہ پڑھنے والے کو کافر کہنا جرم ہے، حرام ہے. اللہ اور رسول کے مطابق جرم ہے. میں اللہ اور رسول کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ہمارا اسلام ظاہر بھی دیکھتا ہے. وہ کلمہ پڑھ رہا ہے بس ٹھیک ہے. خدا کی قسم ہے بندے اللہ والے فیصلے بھی خود کرنے لگ گئے ہیں. کچھ فیصلے اللہ پہ بھی چھوڑ کہ وہ کس کو کافر مانتا ہے، کس کو مومن مانتا ہے، کس کو مشرک مانتا ہے. یہ اللہ کی فیصلے ہے، مولوی صاحب کے نہیں. اور ویسے علی کی وجہ سے کافر کہنے تو دل کھول کے کہے کیونکہ یہ ہمارے لیے نشان حیدر ہے. خود میرے مرشد علی کا فرمان ہے، خوش ہو جانا. علی فرماتے ہیں اتنی بڑی داد کے بعد نہ زوال بھائی، اتنی بڑی داد کے بعد فوراً ملتی نہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ مجھے یہ عطا فرمائیں گے ضرور. علی فرماتے ہیں جب تک لوگ تمہیں میرے عشق میں کافر نہ کہیں تو مومن ہی نہیں ہے. جنون کی حد سے علی سے پیار کرنا چاہیے، ورنہ علی کی جان چھوڑ دینی چاہیے. ایک دو ہاتھ پھیر لیتا ہوں. تھکے ہوئے ہیں؟ نہیں آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں آپ پہ مولا کی قسم لگا لوں. اچھا جی علی جو تم نے وراثت میں پایا، اچھا طوفان گلوں کا جو تم نے ہمارے سر پر ہے اٹھایا. ہم سے نہ لڑ، جھگڑ اس خدا سے اور پوچھ اسی سے ہے کہ بے مثال کیوں علی کو بنایا. کیسا علی کو بنایا ہے، اس پر بھی بحث کریں تو پھر کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہر بندے کو سنانے والی نہیں ہوتی.
चर हो जाए कलेजा। कितना बर्दाश्त करेगी नुतफे की पैदावार, शाह विलायत के जलवे को। मोटरसाइकिल पे नजस हो जाने वाला बंदा, उसे क्या पता कि काबे में आने वाला क्या है। अब जियो, जितना दिल करता है उतना जियो। फरमाया 3 मेरा दादा हसन है, जैतून मेरा दादा हुसैन है, नूर वाला पहाड़ मेरा दादा अली है, अमान देने वाला शहर मेरे नाना मुस्तफा है। पता नहीं क्या है अली का बेटा हसन भी। आप देखें अली के मौला को 2 जुमले कहे तो वो खुद के दाद दे रहे, हसन का नाम लिया तो चुप कर गए। कितना असर है, क्योंकि ये वो हस्ती है जो मजहूलुल कद्र है, जिसकी कद्र इज्जत का पता दुनिया को है ही नहीं। हसन वो शहंशाह है, कितना बड़ा शहंशाह है, अकेला है, तन्हा है, यकता है। हज़रत अमीरुल मोमिनीन जब 20 और 21 रमजान की रात को वसीयतें कर रहे थे हसन मौला को, तो उनमें एक वसीयत ये भी फरमाई थी कि हसन कल मेरे 2 जनाजे होने हैं। वो 2 कैसे थे? फरमाया एक खास एक आम। खास और आम बाबा कैसे? फरमाया खास यही होगा जहां मैं हूं, इसी हुजरे में। आम बहर होगा, सारे पढ़ेंगे। तो मौला खास कैसे होगा? फरमाया तू जमात कराएगा और बस अकेला हुसैन तेरे पीछे पड़ेगा। हैरान क्यों हो गए? फिर हुसैन जमात कराएगा और तू हुसैन के पीछे पड़ेगा। ये बना रहा है अली हसनैन। थोड़ा रास्ता बनाओ, थोड़ा रास्ता बनाओ मेरी मदद करो। और मुझे मिंबर की कसम फिर उठा रहा हूं। इधर उधर देखोगे तो जुमला यूं चला जाएगा, मैं तो रास्ता बना लिया, आपको छेड़ भी लिया, आपने मुझे छेड़ लिया। तो अब दिल से दिल मिला रहे तो अच्छी बात है, वरना हसन मुझसे अकेले नहीं पढ़ा जाएगा। वक्त भी सिमटता जा रहा है, आपके इल्म में भी है, आप थक भी जाते हैं। जैसे सरकार हसन मुज्तबा आए थे, बाबा की जमात करा रहे तो हुसैन करीम करबला मौला पीछे पड़ रहे थे। जैसे खत्म हुई अल्लाह खत्म, देखो तो हुसैन मुस्कुरा रहे हैं। हसन कहते हुसैन दुनिया से बाबा जा रहे और तू मुस्कुरा रहे। वो कहते हसन मैं बाबा के जाने की वजह से थोड़ा मुस्कुरा रहा हूं, बात और है। क्या बात है? कहते हसन तू तो मेरे आगे खड़ा था, तेरे आगे खुद बाबा खड़ा था। चले गए हैं वो बंदे जो भी अली के फजाइल सुन रहे थे। मैंने कहा था ना बेटा कि ये छुरी मार के छोड़ जाते हैं, ये कलेजा हिला के ना फिर छोड़ जाते हो, फिर अच्छा नहीं लगता कि फिर आगे क्या पढ़ा जाए। और याद रखे सारा जमाना, कायनात में पहला और आखिरी इमाम है मेरे मौला हसन, जिन्होंने अपनी इमामत का पहला हुक्म हाकिम पे चलाया है। मैं समझाता हूं, अभी आप पहुंच जाएंगे। अली हाकिम, हसन महकूम। तो अली ने अपना पहला हुक्म हसन पे चलाया, तो हाकिम ने महकूम पे चलाया। हुसैन हाकिम, सजाद महकूम। हुसैन ने पहला हुक्म सैयद साजिदीन पे चलाया, हाकिम ने महकूम पे चलाया। लेकिन हसन की क्या शान, तेरी जूती की धूल को भी सजदे कर करके जाफर मर जाए, तेरा हक की मवद्दत मेरा मुज्तबा मौला मुझसे अदा नहीं हो सकेगा। मुझे इनका नहीं पता इनकी दुआएं कबूल करना चाहे दाद दे या न दे। पहला अपनी इमामत का हुक्म हाकिम पे कैसे चलाया? अली ने वसीयत की थी, हसन मेरा ताबूत उठाना, लेकर नजफ की तरफ जाना, आगे ऊंटनी सवार नकाब पोश मिलेगा, उसे मेरा ताबूत दे देना और चुप करके वापस आ जाना। हसन मौला ने ताबूत ऊंटनी सवार के हवाले किया। 7 कदम वो आगे चले गए, 7 कदम हसन पीछे चले गए। पीछे मुड़कर हसन हुसैन के कांधे पर हाथ रख के ऊंटनी सवार से कहते रुक, मन अंता, अब बता तू कौन है? उसने कहा तुझे बाबा ने तो नहीं कहा था कि पूछना। फरमाया वो मेरे बाबा की जाहिरी इमामत का आखिरी हुक्म था, ये मेरी इमामत का पहला हुक्म है। क्या बात है? अब बता के तू कौन है? हाथ नीचे न कर लेना मेरे दोस्तों। आगे उसने नकाब हटाया, जिसका जनाजा था वही लेने आया। हाँ, अब पता चला ना कि मेरे सामने आशिकाने मुज्तबा है। जो दिल का थोड़ा है उसकी खैर,
جس کا پھیپھڑا ٹھیک ہے اونچا بولے ہے نہیں. بس کریں گے آگے چلیں. نہ یار دل سے کہنا, دل سے اجازت دیتے ہو, گھر والے بھی دیتے ہو ہے نا, ٹھیک ہے. بندے نا آل محمد کے گھر کے رشتے ڈھونڈ رہے ہیں. جس طرح میرا ابا ہے, بیٹا ہے, دادا ہے, پھپھا ہے, ماں ہے, بیٹی ہے, اس رشتے میں ڈھونڈ رہے ہیں. نہیں پھر کہہ رہا ہوں نہیں, ان رشتوں میں نہیں ڈھونڈنا, کیونکہ یہ رشتے ہمارے لیے انہوں نے بنائے ہیں تاکہ تمہیں تمیز آئے. ورنہ یہ ایک ہے, کلنا محمد. کشمیر بانی ہے یار, یہ قسم سے پھر تھک جاؤ گے آپ. مجھے ڈر لگتا ہے آپ سے, کیونکہ علی کے جو نوکر ہوتے ہیں بڑے لاڈلے ہوتے ہیں, لاڈلوں کو کیا تنگ کرنا. یہ کلنا محمد, اولنا محمد, آخرنا محمد, اوسطنا محمد, کلنا محمد. اور کلنا کا ترجمہ کرتے ہم 14 کے 14 محمد. یہ کل کا معنی 14 تو ہے ہی نہیں, کل کا معنی سارے. گھر کا علی اصغر بھی محمد. سر نہیں مارو, سیٹیں بدل لوگ تھک گئے ہو. اس گھر کا اون بھی محمد, اس گھر کا عباس بھی محمد. اچھا اگر آپ کا دل مجھے چھری مارنے کو کر رہا ہے تو میں چلانے لگا ہوں. میں نے بڑی رعایت کی ہے لیکن اب ہو نہیں رہی, جہاں تک آ گئی اب یوں ہو نہیں رہا. اگر ان 14 کو رشتوں میں ڈھونڈنا ہے تو ایک رشتہ میں بتاتا ہوں, ذرا مجھے بتاؤ کہ کیا رشتہ کریں. اس میں کیا بتاؤں میں, بس اس میں راز ہی راز ہے کہ سرکار مصطفیٰ اگر جناب سیدہ کے سامنے آ جائیں تو بی بی اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے, میرے بابا آ گئے. اگر مخدومہ سامنے چلی جائے تو سرکار اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, میری ماں آ گئی. اس بندے نے تنگ کیا ہے جعفر کو, جس کو سمجھ بھی ہے, جو اس نے ہاتھ نہیں اٹھایا. وہ جان بوجھ کے اپنے سسرال راضی کر رہا ہے. سورے پیارے نے علی کی جان چھوڑ, ہاتھ یہیں پہ بالکل یہیں پہ. میرے بچوں میں نیچے نہیں کرنے دوں گا, ورنہ میں شکایت لگاؤں گا. اتنی بڑی بات ہے کہ عرش مودت جعفر تیری چھوڑی رکھنے لگا. جس سیدہ کو ماں کہنا مصطفیٰ کی حسرت تھی, وہی فاطمہ کہتی ہے میرا بیٹا عباس ہے, میرا بیٹا. یہ عباس کے نوکر ہیں یار, یہ عباس کے غلام میرے سامنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں. اب تھک گئے. یا عباس, کیا حکم ہے, آگے چلیں. 1 2 10 12 جو چھٹی دینے والا ہے وہ تو میری ساتھ دے, یہ تو نہیں دے رہے. جناب سیدہ نے کہا میرا بیٹا عباس ہے, اور منہ بولا بیٹا نہیں. ہاں, بی بی نے وصیت کی تھی, یا علی اگر میرے بعد میرا حق مل جائے تو جتنا حصہ حسنین کا ہے اتنا ہی عباس کا ہے. اپنی وراثت میں شامل کیا ہے. اور اس میں بھی ڈھیر سارے راز ہیں کہ عباس بی بی کا بیٹا کیوں, حسنین رسول کے بیٹے کیوں. ابھی آپ سلام خود کرتے ہیں, زیارت پڑھتے ہیں کریم کربلا کی, تو یہی کہتے ہیں السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, اے اللہ کے رسول کے بیٹے. واہ 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 واہ. آپ کے کیا کہتے ہیں؟ اس کے لیے جملہ آگے ہے, اس میں نہیں ڈھونڈنا, ان کی حقیقتیں اور ہیں. کیا کریں اب, زمانہ ہی ایسا ہے, مشکل دور سے ہم سانس لے رہے ہیں.
وہ بھی الحمدللہ ہمارا وطن عزیز ہے. ہم اپنے وطن میں علی علی کر رہے کرتے رہیں گے. میرے وطن کو مولا سلامت رکھے, میرے وطن کے محافظوں کو مولا سلامت رکھے, آزاداروں کو شیعہ سنی دوست آباد رہو, اتفاق میں رہو. یہ ہاتھ مانگنے کھولنے میں نہ لڑا کرو, کام کر دیں رہے. ٹینشن پڑے گی مولوی میں, یہ باندھ کے پڑھتے ہیں تو یہ کھول کے پڑھتے ہیں, تو پڑھتا ہی نہیں ہے. جو کھول باندھ کے پڑھ رہا ان کو تو پڑھنے دے. یہ کوئی اختلاف سے اختلاف نہیں ہے. روزہ پہلے 10 منٹ کے بعد میں داد کے باتیں ہیں, یہ داد ساتھ مل جاتی ہے, لیکن بندہ امن قائم کرنا چاہیے, اتفاق قائم کرنا چاہیے. میں اپنی قسم سے اگر مجھے اپنا بیٹا پیارا ہے تو آپ بھی میری اولاد ہیں, یا تو جوان بیٹھے تو مجھے آپ سے خونی پیار ہونا چاہیے. اپنا بیٹا میں محفوظ رکھوں اور تو دوسرے بچے وہ لڑا دوں نہیں. حق ہے کہ میں اپنی قوم کے جوانوں کی حفاظت کروں اور میں ان کو وہ باتیں بتاؤں جو ان کے لیے اچھی ہوئی. وہ 1400 سال سے ان کے مولوی کہہ رہے ہیں کہ بات ہم نے کرو, ادھر سے ہم کہہ رہے ہیں کہ تراویح نہ پڑھو. انہوں نے تراویح نہیں چھوڑی, ہم نے ماتم نہیں چھوڑا. یہ بات ہی چھوڑو, یہ بات ہی چھوڑو, مولا کی باتیں کرو. آپ سلامت رہے. سرکار خطبہ دے رہے تھے, سرکار مصطفیٰ, اور جھولی میں حسن مولا بیٹھے تھے. جملہ میں سمجھا نہیں سکوں گا, سمجھ میں سکتا ہوں. اگر کوئی اور پڑھے تو مجھے سمجھ سکتا ہوں. میں نے کوشش پڑھی تھی کہ سمجھاؤں, مجھے سمجھا نہیں سکتا, لیکن آپ پر بھروسہ ہے کہ آپ ہو سکتے ہیں ساری جعفر ہوں, سودا کر لو آپ, میں آپ ایک جملے کے لیے سودا کر لو, پھر آپ میں بچوں سے کہہ رہے ہیں. جھولی میں حسن مولا بیٹھے اور سرکار فتوا دے رہے ہیں, مسجد بھری ہوئی اور نانے کی جھولی میں بیٹھ کر سر اوپر دیکھ رہے ہیں. اور فتوا دے اور سرکار حسن اوپر دیکھ رہے ہیں. ایک بندہ مسجد میں تھا, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, آپ خطبہ دے رہے ہیں, ساری کائنات سن رہی ہے, ہم ہمدم گوش ہیں, یہ کیسا نواسا ہے آپ کا, اوپر دیکھی جا رہا ہے. سرکار جلال میں آگے دے, چپ, تو حسن کے دیکھنے کو کیا سمجھ رہا ہے؟ جو لاحظ المحفوظ, اس وقت میرا بیٹا حسن لوح محفوظ کا مطالعہ نہیں ملاحظہ کر رہا ہے. مہربانی مشکل بات پہ واقع یہ بولے ہیں میرے ساتھ. بابا جی مخدوم صاحب یہ مشکل بات پہ بولے ہیں, قسم سے میں قبر تک ان کا ملازم ہوں, دل سے کہہ رہا ہوں, میں آپ کو کبھی نہیں بھول سکتا. آپ مشکل بات پہ بولے ہیں. فرمایا مطالعہ نہیں کر رہا, ملاحظہ کر رہا ہے. مطالعہ اور ملاحظہ میں فرق ہوتا ہے. یعنی ایک چھوٹا عالم کتاب لکھے تو وہ بڑے عالم کو جا کر پیش کرے تو وہ کیا کہے گا کہ قبلہ مطالعہ نہیں ملاحظہ فرماؤ. کیا مطلب کہ اگر اس میں کوئی کمی ہے تو آپ کے ملاحظہ فرمانے سے دور ہو جائے گی. محمد مصطفیٰ فرما رہے ہیں میرا حسن لوح محفوظ کا ملاحظہ کر رہا ہے کہ کسی لکھنے والے کاتب نے کسی کے لیے کوئی کمی تو نہیں چھوڑی. کہاں تک رسائی ہے یہ بھی چھوٹی بات ہے. اور یہ تو آپ نے سنا ہوا ہے کہ ایک سجدہ کیا تھا مصطفیٰ نے اور ایک 4 سال کا بچہ تھا جو پشت پہ جا کے سوار ہو گیا. آپ کو یاد ہے حسین علیہ السلام. تو پھر یہ حسنین کیسے بنے گے؟ یہاں سر نے بابا کے سمے بڑا خوش ہو جائے گا. حسنین کیسے بنے گے کہ حسین سوار ہوئے اور حسن نہیں ہوئے پشت مصطفیٰ پر. تو پھر یہ مقام کیسے بنے گا برابری کا؟ یہ تو آپ نے سنا ہے نا کہ حسین مولا سوار ہوئے تھے اور سجدہ طویل ہوا تھا. 3 نمازیں ہیں سرکار مصطفیٰ کی جنہوں نے طول پکڑا. ایک آپ کو یاد ہے
حسین مولا والی کہ سرکار سجدے میں سوار ہو گئے پشت پر، اور یہاں پر کہا جاتا ہے جبریل نے آ کر کہا کہ یا حبیب اللہ سر نہ اٹھانا. جبریل نہیں آیا، معافی مانگ رہا ہوں، قرآن نہیں آنے دے رہا. میں کون ہوں تو روکنے والا؟ قرآن منع کر رہا ہے. سورۃ سجدہ کی آیت ہے، اگر میں آیت پڑھوں تو ابھی سجدہ واجب ہو جائے گا. پلیٹن نے، برتن نے، ادھر کھڑکے نے، کچھ بھی نہیں ہویا. خیر مولا آپ کی حفاظت فرمائے گا. سورۃ سجدہ کی آیت ہے، ابھی آیت پڑھوں تو سجدہ واجب ہو جائے گا، اس لیے صرف ترجمہ کروں گا. ابھی سجدہ کیسے کریں گے؟ زندگی دے بھائی آگئے، ملک صاحب آگئے، مولا عزت سے السلام علیکم. قسم سے کمال کے مدا خان میرے مولا کے اکثر کے بھرائیں ایسے، ان کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے. اللہ اپنے محبوب سے کہتے ہیں حبیب سجدہ کر، واسجد، سجدہ کر، وقترب، اور میرے قریب ہو جا. یعنی جب محبوب خدا سجدے میں ہوتے ہیں تو اللہ کے قرب میں ہوتے ہیں، داد نہیں ملے گی. اور جب محمد اللہ کے قرب میں ہو، درمیان میں جبریل کو حوصلہ ہی نہیں. تھینک یو بھائی، اس کے پر چلتے ہیں. اللہ نہیں، خود اللہ بولا، جبریل نہیں، اللہ ڈائریکٹ بولا حبیب اب سر نہ اٹھانا، کیونکہ حسین سوار ہو گیا ہے. تو یہ آپ کو یاد ہے ایک رکوع طویل ہوا تھا سرکار کا. رکوع یہ سجدہ ہے، ایک رکوع. یہ نہیں مجھے پتا کہ نماز کون سی ہے، ظہر کی ہے، مغرب کی ہے، عشاء کی ہے، صبح کی ہے، یہ نہیں پتا ہے. نماز کروا رہے حسین کے نانا جواب. رکوع میں سرکار پہنچے، ساری جماعت پہنچی، رکوع طویل ہو گیا. لوگوں نے سوچنا شروع کیا کوئی لمبی طویل بڑی صورت نازل ہو رہی ہے تو اتنا رکوع سرکار نے طویل کر دیا. لیکن معاملہ الٹ نکلا، نماز ختم ہوئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. تسبیح دعا سے بھی پہلے نائل جعفر سرکار مصطفیٰ نے اپنا رخ انور پیچھے کیا اور آواز دی، این این علی، علی کہاں ہے؟ شاباش. پیچھے والے بھی دعا لے لو یار، تھوڑی سی اور آپ کو دے رہے ہیں. خیر آخری سب سے میرے مولا ابو الحسن علی ابن ابی طالب بولے لبیک یا رسول اللہ. آگے ہو. علی حاضر ہو گئے. جی بادشاہ، داد یہی ہے، ساری یہی ہے، اگلی ہے ہی نہیں، یہی ہے ساری. رسول فرماتے ہیں یا علی نماز میں دیر سے کیوں آئے؟ میں نے کہا ساری یہی ہے، تم سب کر گئے. علی کہتے مولا ادھر آپ کے مؤذن نے اذان شروع کی، ادھر میں نے آواز دی فضا بطول ام ایمن کوئی مجھے وضو کے لیے پانی دے، میں ظاہر وضو کر کے سرکار کی ابتدا میں نماز پڑھوں. مولا اتفاق کے گھر میں کوئی نہیں تھا، ادھر زیادہ دیکھ رہا ہوں. تو مولا تھوڑی دیر کے بعد میرے دروازے پہ دستک ہوئی. 3 بندے کھڑے تھے نوری چہرے والے، ایک کے ہاتھ میں پانی تھا، ایک کے ہاتھ میں تشت تھا، ایک کے ہاتھ میں رومال تھا، تولیہ. تشت والے نے نیچے تشت رکھا، دوسرے نے پانی ڈالنا شروع کیا. مولا میں حیران ہوں. علی کہہ رہے ہیں کہ جب پانی میرے ہاتھوں پہ آیا تو پانی تھا، نیچے قطرے گرے تو پانی گرا، لیکن تشت میں نہیں گیا، سارا تشت خالی پڑا رہا. مولا پتہ نہیں پانی میرے ہاتھوں والا کہاں گیا. رسول مسکرا کے کہتے ہیں یا علی 70 فرشتے تیرے احاطہ کیے ہوئے تھے. کوئی کہتا تھا یہ قطرے میں لوں گا، وہ کہتا تھا یہ پانی. خیرات والے لوگ ہو یا خیرات والے لوگ ہو. سمٹ گیا جعفر، بس میں بھائی کے بارے نمبر کرنے لگا ہوں. ادھر والے بولتے رہتے تو پھر میں 5 منٹ مانگ لیتا ہوں سے، کیونکہ تم بولے نہیں ہو، اس لیے میں تم سے چھٹی لے رہا ہوں. کل تو میں نے آنا نہیں، پرسوں ملاقات ہوگی. رسول فرماتے ہیں یعنی تمہیں پتہ ہے کہ وہ کون تھے 3؟ مولا کون تھے؟ فرمایا ایک تردائیل تھا، ایک اسرافیل تھا، ایک میکائیل تھا. یعنی وہ 3 فرشتے اللہ نے تیری خدمت کے لیے بھیجے. ادھر میں رکوع میں چلا گیا، مجھے لطف آ گیا. میں رکوع میں گیا، جبریل نے آ کے میرے پاؤں پکڑ لیے. مجھے کہتے ہیں کف یا رسول اللہ، کف یا رسول اللہ. اللہ کے رسول رکو، علی کو آنے دو. ختم ہو گیا بات. میں آپ کو
तक नहीं करना, फिर परसों इंशाल्लाह बाकी बचेगा तो याद करा लेंगे। तो ये दूसरा रकू तवील हुआ। हसन मौला भी हुसैन की तरह नाने की पुश्त पे सवार हुए थे। 2 मिनट में फेफड़े को क्या हो जाएगा अगर बोल पड़ोगे तो? कुछ भी नहीं होगा, फायदा ही होगा। मौला इज्जत देगा, ताकत देगा, शिफा देगा, रिस्क देगा। ना दे मजाक नहीं छोड़ दो। तेरा हाथ न चले तो हाथ में जुल्म की माफी मांगी। चूंकि यहां तक बात आ गई है, मैं हत्या करने लगा हूं। सरकार मुस्तफा सजदे में गए, हसन मौला भी सवार हो गए। पता चला सरकार को कि हसन बैठ गया। हुसैन के लिए तो रुकू तवील किया ना सजदा, लेकिन हसन के लिए नहीं किया। ये है ये वाला हाथ आलम वसालम तो जिधर भी आ जाओ। सैयद जवाद शाह साहब मौला सैयद सलाम देता हूं। हसन मौला पुष्ट पे बैठे, खरीद लेना। मैं जाने लगा, हो सकता है मुसाहिब की सदर भी ना पढ़ो, कीमत दे देना। मैं ना भी दिल कर रहा तो दे देना, कीमती बात है। हसन पुष्ट पे रखकर सवार हुए, मुस्तफा का पता चला हसन बैठ गया। सरकार ने अपना ये वाला हाथ, अब कोई और होता ना, मैं माफी मांग रहा हूं, तो वो कहता है ये बायां हाथ शर्म नहीं चाहिए, तेरा मेरा बायां होता है। आले मोहम्मद इनके दोनों दाएं हैं। बाएं हाथ की जरूरत नजस लोगों को होती है। ये तोहरकुम तदहीरा के मालिक है। सरकार नहीं, सर ना मारो, बंद कर मोबाइल, दांत देना नहीं दे मोबाइल। कल जस्टिस में फोटो बनवानी हो, फंस जाना है। सरकार ने अपना ये वाला हाथ पीछे रखा, हसन को टेक दी, उठ के बैठ के दूसरे सजदे के लिए, फिर दूसरा सजदा किया, हसन यही, फिर कयाम के लिए खड़े हो गए, हसन यही। मैं होता तो बात दे रहा होता। फिर रुकू किया, हसन यही, फिर दूसरा रकात का पहला सजदा किया, हसन पुष्ट पर, ये हाथ वही है। फिर दूसरा सजदा, हसन वही, फिर तशahhud, हसन वही, फिर दुआ सलाम, हसन वही, अल्लाह अकबर, हसन वही। ना करना हाथ नीचे, मैं हाथ बांध रहा हूं लाइव कैमरे के सामने। ये मुल्तान से अफवाह आया है, ये लाहौर वाले भी हैं। क्या कहेगा मुल्तान जाके कि जाफर फड़े बड़ी मारता है कि लाहौर वाले अच्छा सुनते हैं, कीमत उसको मिली नहीं है। और मेरी इज्जत बचा लेना लाहौर वालों। अगर मैं कहूं कि मोहम्मद के पुश्त पर हुसैन सवार हुआ, छप कर आसना जाते हो, और जब मोहम्मद के एक सजदे में शामिल हो, उसे हुसैन कहते हैं। जब पूरी नमाज में हो, आपको बाबा है, उठे हुए हाथों का बाबा है। जिसका फेफड़ा काम करता है, हाथ ऊंचे है मोहताज में करे वो हाथ हुसैन की अम्मा सरकार मुश्तबा के सदका में जो आपके हाथ बुलंद हो गए। अल्लाह खत्म हो गई बात। भाई पार्टी क्या तो आज परसों फिर सुना लेंगे आप। मोमिन कराम